علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے۔ اب ظاہر ہے دیکھیں کوئی چیز آسانی سے تو نہیں ملتی ہے. آپ کی دنیا، آپ اپنی زندگی میں چاہے آپ کے بچے بیٹھے ہیں، اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، پڑھائی کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، چاہے پہلی کلاس ہو، چاہے ماسٹرز ہو، چاہے پی ایچ ڈی ہو، چاہے کوئی پروفیشن ہو، محنت تو کرنی پڑتی ہے، زحمت تو اٹھانی ہے. بغیر کچھ کیے تو کچھ حاصل نہیں ہوتا. یہ دنیا کا اصول ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا آپ کے پاس آ جائے؟ حکومت ظاہر ہے محنت تو کرتی ہے، اس میں اسٹرگل بھی ہے. تو اب اس کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک انسان خود بڑھے، دوسرا ہے کہ جو اس کو روک رہا ہے اس کو ہٹاؤ. اب آپ کہیں جا رہے ہیں یا معمار سے نکلے، اب ہائی وے پہ جانا ہے تو کیسے جانا ہے؟ خود ہی جائیں گے، ہائی وے تھوڑی جائے گا ادھر کھینچ کے، آپ جائیں گے. اب آپ جائیں گے اور رستے میں پتھر پڑے ہوں، گڑھے ہوں، کھڈے ہوں تو آپ کیا کریں گے؟ یار کھڈوں میں جائیں؟ نہیں، روڈ صحیح کر دیتے ہیں، پتھر ہٹا دیتے ہیں، درخت ہٹا دیتے ہیں، جھاڑیاں ہٹا دیتے ہیں. کیوں؟ منزل تک پہنچنا ضروری ہے، منزل تک پہنچنا ضروری ہے. اب جب امام تک پہنچنا ہے، جو چیز امام سے پہنچنے روک رہی ہے اس کو دور ہٹانا ہے، اس کو دور ہٹانا ہے. جانے محترم، سب سے پہلی چیز کون سی ہے جو امام تک پہنچنے میں روکتی ہے؟ یہ چند رائز آپ کی خدمت میں التماس سے دعا. پہلی چیز، انسان خود رکاوٹ ہے. انسان خود رکاوٹ ہے. سب سے مشکل اس کی اپنی ذات ہے، خود پھنسا ہوا ہے. فجر میں خدا نہ خواستہ کسی کی نماز قضا ہو جائے تو کیا کسی نے اس کو نہیں اٹھایا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو کوئی نہیں اٹھاتا فجر میں؟ آپ بولتے ہیں کہ مطلب اگر آپ اٹھ جائیں تو آپ کو کوئی سلاتا ہے؟ نہیں نہیں، نماز نہیں پڑھو، سو جاؤ. تو کبھی کبھی میں کیوں نہیں اٹھتا؟ میں بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں، ماشاء اللہ، کیوں نہیں اٹھتا؟ خود نہیں، خود رکاوٹ ہوں. کیوں؟ کیونکہ میری روح بھاری ہو گئی ہے. روح کیسے بھاری ہوتی ہے؟ جب آپ اسے برڈن ڈالتے ہیں. جب انسان رات کو دیر سے سوئے تو کیا امید رکھے گا صبح اٹھے گا؟ پہلی بات. دوسری بات، رات کو آپ زیادہ کھانا کھائیں، پرخوری کریں، زیادہ کھائیں، وہی صبح آپ کو نہیں اٹھنے دے گی. تیسری چیز، اگر خدا نہ خواستہ انسان سے گناہ ہو جائے تو گناہ اس کو اٹھنے نہیں دیتا. ایک شہید اپنے وصیت نامے میں لکھتا ہے کہ ایک دن میں جب اٹھا تو سورج نکلا ہوا تھا اور میری زندگی کا سب سے تاریک دن تھا یہ، کہ میری فجر رہ گئی اور سورج نکلا ہوا تھا. ہماری زندگی میں کتنے تاریک دن ہیں ایسے؟ ہم نے کبھی سوچا؟ ہم خود رکاوٹ ہیں. خدا تو منع نہیں، خدا تو کہتا ہے میں شہرک کے قریب، شہرک سے بھی زیادہ، یعنی خدا مجھ سے بھی زیادہ میرے قریب ہے. لیکن میں کیوں نہیں پہنچ رہا خدا تک؟ کیونکہ میں خود رکاوٹ ہوں، میں خود پھنسا ہوا ہوں. میری خواہشات، میری آرزوئیں، میری مشکلات، میری لذتیں، یہ سب رکاوٹ ہیں. میں ان سے دور ہی نہیں ہو پا رہا، اپنے آپ کو دور ہی نہیں کرتا اپنے آپ کو. یہی پھنسا ہوا. پھر کہتے ہیں کہ مجھ سے یہ نہیں ہوتا، مجھ سے وہ نہیں ہوتا، میں یہ نہیں کرتا. کیسے کریں گے؟ اب ایک بچہ کہے کہ میں صبح پیپر میں میں نے پیپر میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. تو بیٹا آپ نے پڑھا تھا، محنت کی تھی. جیسے ہمیں لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب کوئی دعا دے دیں امتحانوں میں پاس ہو جائیں. تو بھائی دعا کے ساتھ ساتھ دوا کی بھی ضرورت ہے. محنت کرو، یاد کرو، پھر ہم تمہیں کوئی ایسی دعا دیں گے جو تم نے یاد کیا ہوگا تمہیں یاد آ جائے گا. لیکن یاد تو کرو. کتاب کھول کے بھی دے دے آدمی تو کسی نے کتاب پڑھی ہوگی تو کتاب کھول کے بھی وہی نقل کر سکتا ہے جس نے کتاب پڑھی ہوئی ہو. جس نے کبھی کتاب کھولی ہی نہیں زندگی میں، اس کو آپ کتاب بھی دے دیں تو پاس نہیں ہوگا وہ. بات یہ ہے کہ جب تک کچھ کروں گا نہیں تو اگلا قدم آگے بڑھے گا کیسے امام تک؟ میں بتا رہا ہوں کہ مشکل امام کو پہچاننا ہے. ہم دوسروں کی طرف تو انگلیاں بہت اٹھاتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے امام کو نہیں پہچانا، انہوں نے امام کو چھوڑ دیا، یہ چھوڑ دیا. ہم نے اپنے زمانے میں امام کو کتنا پہچانا، ہم نے کتنا اپنے آپ کو اپنی ذات سے باہر نکالا اور امام کی طرف بڑھے ہیں. آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے ان کے شاگرد نے پوچھا کہ کیا آپ کی امام سے ملاقات ہوئی ہے؟ آیت اللہ قاضی توحید کا پہاڑ تھے، طالب علم وظیفہ لیتے تھے امام کو دیکھنے کے لیے، اور شاگرد ان سے پوچھ رہا ہے. لیکن وہ باب معرفت جملہ تھا کیونکہ شاگرد بھی شاگرد تھا. ہاشم عداد جو دہکتے ہوئے لوہے کو ہاتھ سے اٹھا لیتا تھا، شاگرد بھی ایسا تھا. سوال اس نے پوچھا کہ آپ کی امام زمانہ سے ملاقات ہوئی ہے؟ آیت اللہ غازی فرماتے ہیں کہ اندھی ہو وہ آنکھ جو صبح اٹھے اور امام کو نہ دیکھے.
اب آپ اور ہم اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ خود سوچیں، کیا میری آنکھوں نے چاہا کبھی امام کو دیکھوں؟ کیا رکاوٹ ہے اس میں؟ کیا چیز رکاوٹ ہے؟ عزیزان محترم، آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ہم امام کو دیکھیں، کہا امام غائب نہیں ہے، امام حاضر ہیں، ہمارا عمل رکاوٹ بنا ہوا ہے امام کی طرف، یعنی ہمارے اپنے اعمال ایسے ہیں۔ انسان سے غلطی ہو جائے، انسان سے کوئی چھوٹی سی غلطی ہو جائے تو اسے بڑی قیمت دینی پڑتی ہے۔ بعض غلطیاں ایسی ہیں چاہے چھوٹی بڑی کچھ بھی ہوں، بعض اوقات انسان اپنے آپ کو اپنے امام سے دور کر دیتا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں ایک فارمولہ رکھیں، جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی کام کریں اور اس میں دیکھیں کیا میرا امام راضی ہے اس سے یا نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں امام راضی ہے تو کریں، نہیں ہے تو چھوڑ دیں اس کو۔ امام پر دنیا کی خواہشات کو نہ قربان کریں، امام کو قربان نہ کریں۔ جانے ہوتا آج کا دور سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم سب کے ہاتھوں میں موبائل، گیجٹس، ٹیبلٹ، اسمارٹ ٹی وی، ساری چیزیں موجود ہیں۔ گناہ سستا ہو گیا ہے، گناہ آسان ہو گیا ہے۔ اب گناہ پوچھ کے نہیں آتا، اب گناہ آزاد ہے، خاص طور پہ جوانوں کے لیے۔ کبھی بھی آنکھ بڑھنے لگے، انگلی اسکرول کرنے لگے تو یہ ذہن میں رکھیے گا، کیا میرا امام اس سے راضی ہے جو میں کر رہا ہوں؟ نہیں۔ اگر امام اس سے راضی نہیں، جس کی تنہائی میں امام کی یاد نہیں، اسے امام سے کیا محبت ہوگی؟ مجھے آپ بتائیں۔ جو اکیلا کبھی امام سے گفتگو، یعنی میں آپ کو اور کیا رکاوٹ ہے؟ پہلی رکاوٹ اتنی مشکل ہے، اس کو ہٹانے میں ہمیں اتنا ٹائم لگے گا، باقیوں کیا ہٹائیں گے ہم لوگ؟ خود انسان پھنسا ہوا ہے۔ دنیا کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو خدا سے دور کرے وہ دنیا ہے۔ یعنی دنیا اچھی بھی ہے، دنیا بری بھی ہے، پوری دنیا کو آپ برا نہیں کہہ سکتے کہ اسی دنیا کے اندر خدا نے ہمیں عبادت بھی سکھائی، خدا نے ہمیں نیک کام بھی دیے، خدا نے کہا ماں باپ کے ساتھ اچھے رہو، ہمسایوں کے ساتھ، یہ دنیا ہی کے اندر ہے۔ اچھی اولاد ہو بہترین ہے، پیسہ اگر اللہ نے دیا اور صحیح خرچ ہو تو یہ پیسہ نعمت ہے، صحت اگر اچھی ہو اور یہ عبادت میں خرچ ہو رہی ہو تو اس سے اچھی صحت ہی کوئی نہیں ہے۔ اب اس سے پوچھیں جو بیچارہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، جو سجدہ نہیں کر سکتا کیونکہ صحت نہیں ہے۔ تو اگر ہر چیز صحیح استعمال ہو رہی ہے تو بہترین ہے، لیکن اگر صحیح نہیں ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے آپ کی چھوٹی سی چیز بھی آپ کو پھنسا دے۔ تو اب یہ ہے پہلی رکاوٹ، بہرحال انسان خود رکاوٹ ہے، اب اس کو خود دور کرنا ہے۔ اب آپ خود اپنی زندگی میں دیکھیں کہ میری پرابلم کیا ہے، میری پرابلم کیا ہے؟ کیا عبادت میں سستی کمزوری میری پرابلم ہے؟ کیا کسی کے ساتھ بدتمیزی کرنا میری پرابلم ہے؟ ماں باپ کے سامنے بد اخلاقی میری پرابلم ہے؟ زوجہ کے ساتھ صحیح طرح بات نہ کرنا، بچوں کا پیار نہیں کرنا، رزق حلال، ساری چیزیں اب آپ خود گننا شروع کر دیں۔ آپ ایک ایک کر کے اپنے آپ کو عزیزان محترم امام تک نظام پہنچائے گا، سسٹم۔ اگر آپ کی لائف سسٹمیٹک نہیں ہے، اگر آپ کی لائف میں ٹائم ٹیبل نہیں ہے تو آپ امام کے پاس کیا کیسے جائیں گے؟ مجھے آپ بتائیں۔ ہم سمجھ نہیں رہے کہ ہم جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ کائنات کا امام ہے۔ ابھی آپ مجھ سے پوچھیں کہ بھائی آپ کا کام چل رہا ہے، بولا ہاں اچھا چل رہا ہے، مجلس چل رہی ہے، اور کیا چاہیے؟ ہم سے زیادہ مزدور بھی کوئی نہیں ہے، ہم تو کہہ رہے ہیں بھائی وہ آرام کرنے کو دے دو، لیکن کیا میں اس پہ اکتفا کر جاؤں؟ کیا میں خوش ہو جاؤں کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں اور کام کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں، کچھ نہیں ہے یہ۔ امام کو اس سے بڑھ کر چاہیے۔ کتنا ہم اپنے بچوں کو سورس کوڈنگ سکھا رہے ہیں ابھی سے۔ ہم تو میتھس کا ٹیبل سکھاتے ہیں، بیٹا یہ بڑی بات ہے تم سیکھ لو۔ اس عمر میں بچے کو سورس کوڈنگ آنی چاہیے، پائتھن آنی چاہیے، اپلیکیشن ڈیزائن آنا چاہیے اس عمر میں۔ اس کو اگر آپ نہیں سکھائیں گے یہ کل ہواؤں میں پاسورڈ بریک نہیں کر پائے گا، یاد رکھیے گا۔ آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ وہ جب آئے گا تو اس کی جنگ کس سے ہے؟ اس کی جنگ دجال سے ہے۔ دجال اس سسٹم سے ہے جو فرعونیت کا سسٹم اس ٹائم حاکم ہوا ہے۔ استاد تھے نجف کے اندر، ہر درس میں امام کا ذکر کرتے تھے، درس شروع کرتے تھے۔ شاگرد کہتا ہے میں ان کے پاس آیا، دیکھا اداس بیٹھے ہوئے، پریشان ہیں۔ میں نے کہا کیا ہوا استاد؟ کہا امتحان ہوا، میں فیل ہو گیا، ناکام ہو گیا۔ کہا استاد آپ کا کس چیز کا امتحان؟ امتحان تو ہمارا ہوتا ہے، آپ تو استاد ہیں۔ کہا میں نے خواب میں دیکھا
کہ مجھے آواز آئی امام کا ظہور ہو گیا ہے اور امام ہمارے شہر میں ہے. تو میں نے جلدی جلدی لباس پہنا اور باہر نکلا. اب دیکھا تو لوگ رش ہجوم میں امام کی طرف بڑھ رہے ہیں اور کوئی مجھے دھیان ہی نہیں دے رہا. میں استاد ہوں اتنا بڑا, کوئی مجھے ٹکر مار رہا ہے, کوئی میری ابا پہ پاؤں رکھتا ہوا جا رہا ہے. رش. میں بڑی مشکل سے کہا میں امام تک پہنچا اور میں نے امام کے قریب جا کر امام سے کہا مولا آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی, ہم تھے نا, ہم کام کر رہے تھے, آپ کو آنے کی کیا ضرورت ہے. یہ جو آج معاشرے میں یہ جو آج ہمارے اختلاف پائے جاتے ہیں, خاص طور پہ ہمیں اپنے اندر جو ہمارے اختلاف پائے جاتے ہیں, دوسروں سے گیلا نہیں ہے جانے محترم, اپنوں سے گیلا ہے. ہمارے اپنے اندر گروپ, تنظیمیں, انجمنیں, علماء سب شامل ہیں. ٹھیک ہے انسان کا نظریات الگ ہو سکتے ہیں, انسان کی روش اسٹائل الگ ہو سکتا ہے, لیکن اختلاف کیسا. مگر ایک امام کا انتظار نہیں کر رہے, مگر ایک کربلا کا ذکر نہیں کرتے, پھر الگ الگ کیوں ہیں ہم لوگ. یہ سب ہرڈلز ہیں, یہ سب رکاوٹیں ہیں, یہ ہٹیں گی تو امام آئے گا. اس کو ہم نے ہٹانا ہے. بس امام کی مثال کعبے کی مثال ہے, تو بس اپنی اندر صلاحیتیں پیدا کریں. بس میں آپ کا بہت وقت لیا. علی علی حق ہے, علی حق ہے, علی حق ہے, علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا, جدھر حق ہے ادھر مولا, جدھر مولا ادھر حق.